بیٹا یہ وفیات اللہ جان کی جلد پہلے دینا نکالنا. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمۃ المؤلف نکالو. آج ہم آپ کو ان کتابوں کا تعارف کروانا چاہتے ہیں جن کا تعلق کتب تاریخ کے ساتھ ہے. تو کتب تاریخ بھی حقیقت میں جرح و تعدیل کا ہی فن ہے، میدان ہے. اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تاریخ کس طرح مرتب کی جاتی ہے. دیکھیں نا، حافظ ذہبی صاحب سے ہی منہج لیا ابن حجر رحمہ اللہ نے. ایسی نا اور کتاب ہے الدرر الکامنہ فی اعیان المئہ الثامنہ. 8ویں صدی ہجری میں جو کچھ بڑے لوگ گزرے، محدثین گزرے، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے راویان حدیث، ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو پایا ہے یا نہیں پایا؟ ان کا تعلق 8ویں صدی ہجری سے ہے. بس بات ختم ہوئی. 701 سے لے کر 800 تک 100 سال کی تاریخ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے مدون کی. یہ الدرر الکامنہ فی المئہ فی اعیان. الدرر الکامنہ 4 جلدوں میں کتاب ہے. کتنی جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں. اس کے مقدمہ میں جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 4 میں لکھتے ہیں اما بعد فہذا تعلق. شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے علاقے میں اس تاریخ میں گزرے ہیں. تو ابن حجر صاحب نے ان کے حالات سنے، دیکھے، پڑھے، تو جن کو پایا، جن کو نہیں پایا، اساتذہ کے اساتذہ، ان کو بھی ذکر اس میں کر دیا. صرف 8ویں صدی کو خاص کیا. اللہ اکبر. لکھتے ہیں من الاعیان والعلماء والملوک والامراء والکتاب والوزراء والادباء والشعراء. ایسا سمجھے؟ یعنی 8ویں صدی ہجری کے ہر قسم کے بڑے لوگ، ان کو میں نے جمع کر دیا ہے. پھر فرماتے ہیں وَأَنَيْتُ بِرُوَاةِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ فَذَكَرْتُ مَنِ اطَّلَعْتُ عَلَىٰ حَالِهِ وَأَشَرْتُ إِلَىٰ بَعْضِ مَرْوِيَاتِهِ. جن کی حالات مجھے راویان حدیث کے، ان کو بھی جمع کر دیا ہے. ان کی کچھ مرویات بھی میں نے لکھ دی ہیں. اِذَا الْكَثِيرُ اکثر ان میں منہم شیوخ شیوخی، میرے اساتذہ کے اساتذہ ہیں، میرے استادوں کے استاد ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کے اساتذہ بھی ماشاءاللہ کبار ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اہل اللہ والے ہیں. تو آپ کے اساتذہ اپنے اساتذہ کے واقعات سناتے ہیں. وہ اور بڑے تھے. اللہ اکبر. آپ ایسے سمجھیں، جن بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، میں ان سے بڑا متاثر ہوں. ان کا نیکی، تقوی، للہیت، علم سے محبت، حدیث سے محبت، ہم ان سے بڑے متاثر ہیں. تو ہمارے اساتذہ سے ہم اتنے متاثر ہیں، تو جو ہمارے اساتذہ کے اساتذہ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ہم شیخ استاد محترم شیخ نور پوری صاحب سے متاثر ہیں، شیخ زبیر لزئی صاحب سے متاثر ہیں، شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب سے متاثر ہیں، شیخ محمد حیات الاشعری سندھی جیکب آباد والے ان سے متاثر ہیں، وغیرہ وغیرہ. حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب سے متاثر ہیں. تو ان لوگوں نے جن سے پڑھا ان کا کیا حال ہوگا؟ شیخ نور پوری صاحب نے پڑھا حافظ محمد گوندلوی سے، انہوں نے پڑھا
شیخ الحدیث بہت بڑے مورخ اسماعیل سلفی سے ان کا نیکی تقوی کا کیا حال ہوگا؟ میرے سازہ شیخ حسری صاحب، شیخ زبیر صاحب رحمہ اللہ و حافظہ اللہ نے کن سے پڑھا؟ شیخ بدیع الدین شاہ راہدی سے، ان کا کیا حال ہوگا؟ شیخ الاسلام محب اللہ شاہ راہدی سے پڑھا، وہ کتنے عظیم انسان ہوں گے۔ محمد حیات الاشعری سندھی صاحب نے ہمیں بتایا کہ میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے درس میں شریک ہوا تھا، تو ہم نے تو حیات الاشعری صاحب کو دیکھا، ہفتہ ان کے پاس ٹھہرنے کا موقع ملا، ان سے ہم بڑے متاثر ہوئے، تو وہ جو ان کے اساتذہ تھے وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے، سمجھ لگی میرے خیال میں۔ تو بہرحال اس میں 8ویں صدی ہجری کے بڑے لوگوں کا ذکر خیر ہے۔ بیٹا یہ رکھ دو بیٹو، وفات ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہ رکھ دو بیٹا، یہ رکھ دو۔ وفات ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک نہیں کئی محدثین نے اسی منہج پر کام کیا ہے کہ وفات کے اعتبار سے رجال کو لکھا ہے، وفات کے اعتبار سے رجال کو لکھا ہے، یعنی شاذ و نادر ایسے راوی ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی تاریخ وفات کا پتہ نہیں ہے یا اختلاف ہے، ورنہ تاریخ وفات کا اکثر کا پتہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے وفیات العیان وانباء ابناء الزمان، اللہ اکبر، وفیات العیان، بڑی قیمتی یہ کتاب ہے۔ ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلقان کیا لفظ ہے؟ خلقان الشافعی رحمہ اللہ، خلقان۔ اچھا یہ بیٹو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 میں اپنی کتاب کا منہج یہاں لکھتے ہیں، صحیح ہے؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم، پچھلی صدی کون سی تھی؟ اب 15ویں صدی ہے، 14ویں صدی، پچھلی صدی۔ کوئی نوجوان نیت کر لے کہ میں نے 14ویں صدی ہجری کی تاریخ لکھنی ہے، کوئی یہ ذہن بنا لے کہ میں جو 15ویں صدی جا رہی ہے اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک میں نے تاریخ لکھنی ہے، پتہ چلتا رہتا ہے جی فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، اخباروں میں بھی آ جاتا ہے، ٹیلی ویژن میں بھی اور نیٹ وغیرہ پر بھی خبریں آ جاتی ہیں، تو آپ وہ رجسٹر بنا لیں، روزانہ کی بنیاد پر جو فوت ہو رہا ہے وہ لکھتے جائیں، کام تو آسان سا ہے۔ ہاں جی، ہاں جو بھی فوت ہو رہا ہے کوئی وغیرہ آپ وہ لکھتے جائیں، جو آپ کو حالات ملیں ضروری وہ ترتیب دیتے جائیں، تو جب آپ فوت ہو رہے ہوں گے تو وہ آپ کی پوری تاریخ مرتب ہوگی، یہ بڑا ضروری ہے، یہ بڑا۔ بہرحال ابن خلقان سارا کچھ شاباش، کہتے ہیں کیا ایڈ کرنا چاہیے تاریخ میں، تو آپ کا اپنا ذوق ہے، ان میں بڑے بڑے اچھے کردار والے لوگ موجود ہیں، میں ان کے حالات لکھوں گا۔ رات گزری ہے، رات ہماری میٹنگ تھی، یہ ٹاؤن شپ میں ہے مرکز القدس، شیخ ابراہیم سلفی شہید رحمہ اللہ کا مرکز تھا، ان کے بیٹے ہمارے قریبی دوست ہیں فضیلت الشیخ عبد الماجد سلفی حافظہ اللہ، الریاض سے فارغ ہیں، بڑے نیک متقی، علم و عمل میں بہت پختہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ وہاں ہم گئے
کیا آپ تصور کر سکتے ہیں لاہور کا یہ وہ عظیم الشان مرکز ہے جہاں ساری رات قیام اللیل ہو رہا ہے، رات بھی ہے، روزانہ ہی بلا ناگا، یعنی رات 11:30 بجے 4 تراویح مکمل ہوئیں، رات 11:30 بجے 4 تراویح، نماز کے فوراً بعد پونے گھنٹے میں انہوں نے ایک پاؤ کا لفظی ترجمہ تشریح کے ساتھ بیان کرنا ہے جو آگے پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور مفسرانہ نکات کے ساتھ۔ 4 تراویحوں کا ابھی پڑھی نہیں ہے، پہلے پونے گھنٹے میں وہ ترجمہ تفسیر ایک ایک لفظ کا، بڑی سکرین لگی ہوئی ہے، اوپر قرآن کریم آ رہا ہے، ساری پبلک دیکھ رہی ہے اور کوئی ترجمہ تشریح کرتے جا رہے ہیں بڑے آرام سے۔ پھر جیسے ہم عام دنوں میں نماز فجر میں یا نماز مغرب عشاء میں بڑے ترتیل کے ساتھ قرات کرتے ہیں، اسی انداز میں وہ شیخ صاحب خود تراویح انہوں نے 4 پڑھائی، ہم نے پڑھی الحمدللہ۔ اس کے بعد شیخ صاحب حافظ اللہ نے اگلی 4 تراویحوں کا پھر خلاصہ نہیں، لفظی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ پھر لگایا۔ تو پھر ہماری میٹنگ شروع ہو گئی، تو دوسرے جو قاری صاحب تھے ہمارے شاگرد ہیں، قاری محمد سلیمان زاہد حافظہ اللہ، یعنی شروع میں مجھ سے 2 سال انہوں نے پڑھا تھا، جس کے ٹائم پڑھوں گا، یعنی وہ کہتے شاید صاحب ادھر ماشاءاللہ روزانہ یہی ہماری روٹین ہے، سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اچھے لوگ ہر دور میں موجود ہیں، اچھے بھی موجود ہیں، گندے بھی موجود ہیں، تو آپ تاریخ میں اچھوں کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں، گندوں کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں، نکموں کا، تاکہ بعد والے ان سے اجتناب کریں، ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے کھچ ماری، اگر کردار اچھا نہ ہوا تو یہ ذکر ہمارا تاریخ میں آ جائے گا۔ اب چونکہ یہ صورتحال ہی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں دیہاتوں کی تاریخ ہونی چاہیے، شہروں میں ابھی بھی تاریخیں لکھی جائیں، تاریخ عبرت کا نام ہے، تاریخ عبرت کا نام ہے۔ یعنی جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، یہ دریائے ساتلج کا علاقہ ہے، دریائے ساتلج، یعنی ہمارے کچھ 100 200 500 گاؤں دیہات چھوٹے چھوٹے وہ دریا کے پیٹ میں ہیں، پانی خشک ہوتا گیا، دیہات بعد مغلیہ دور کے بادشاہوں نے ہمیں زمینیں دیں، حسینوی وجہ میرے گاؤں کا نام حسین خان والا ہے، کیوں نام رکھا؟ یہ مغلیہ بادشاہ تھا نواب حسین خان، اس نے ہمارے بڑوں کو، یہ ہمارا خاندان ازبکستان سے آیا تھا، ازبکستان سے ہماری فیملی آج سے 300-400 سال پہلے آئی تھی، یعنی سمرقند بخارا ہمال آیا کہ یہاں کس نے محنت کی، کیوں یہ اتنے زیادہ متبع کتاب و سنت لوگ موجود ہیں۔ میں نے تحقیق کرنا شروع کر دی، وہاں مجھے ہٹھاڑ علاقے میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے 20 شاگرد ملے، یعنی جو گاؤں بھی علم و تحقیق کا مرکز ہے اور وہاں پر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، تو پیچھے وہ جی میاں صاحب کے شاگرد تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے بیٹو پھر مجھے وہاں بڑے بڑے مصنفین ملے، محققین ملے، محدثین ملے، میں نے تاریخ ہٹھاڑ کے نام سے پھر ایک تاریخ مرتب کی، وہ گمنام ہستیاں جن کا ذکر خیر کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا، گمنام ہے۔ ہاں دیہاتی ماحول میں میاں صاحب سے اس دور میں پڑھا، پھر اپنے دیہاتوں میں بیٹھ کر امامت، خطابت، تصنیف و تحقیق پر کام اور بڑے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو یہ میں آپ کو یہ سبق دے رہا ہوں تاریخ کا، دراست الاسانید کا سارا تعلق جرح و تعدیل سے ہے، جرح و تعدیل کا اور تاریخ کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ تو یہ ابن خلکان، استاد محترم خلکان کے خلکان، شیخ صاحب فرماتے ہیں خلکان رحم اللہ کی وفیات الاعیان کا